مولانا بشیر احمد نے اپنے صحافتی بیان میں بینسا کے وائس چیئرمین محمد جابر احمد کی اشتعال انگیزی اور ان کی جانب سے علماء کی توہین پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے الفاظ ناقابل برداشت ہیں، لہذا محمد جابر احمد اپنے الفاظ کو واپس لیں اور علماء سے غیر مشروط معافی مانگیں۔ انہوں نے کہا کہ حالات کی سنگینی کو دیکھ کر ہی علماء نے سیاسی مداخلت کا فیصلہ لیا تھا۔ علماء کو دنیاوی متاع سے لینا دینا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم علماء کی جوتیاں اپنے سر پر رکھتے ہیں اور ایسے منصب اعلیٰ پر فائز علماء کو آپ جوتیوں کی روک پر رکھنے کی بات کہتے ہیں، بڑی ہی افسوسناک بات ہے۔ مولانا بشیر احمد نے کہا کہ آپ ہیں کون؟ آپ بھینسا سے آ کر نظام آباد میں انتخابی مہم جو چلائے ہیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا آپ نے مسلمانوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کیا آپ علماء کو ان کی ذمہ داریاں سکھائیں گے؟ آپ کسی کی تائید کرتے ہیں تو ضرور کریں، ہم کو اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مفادات تو ہر کسی سے لگے ہوئے ہیں، لیکن علماء کی توہین افسوسناک بات ہے۔ مولانا بشیر احمد نے کہا کہ نظام آباد میں پڑھے لکھے دانشور لوگ اور علماء و مفتیان کرام کی بڑی تعداد بستی ہے، لہذا آپ کے لیے نظام آباد میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس طرح کی بد کلامی فحش گوئی کی نظام آباد میں اجازت نہیں دی جا سکتی، لہذا محمد جابر احمد مسلمانوں بالخصوص علماء کرام سے غیر مشروط معافی مانگے اور اللہ کے حضور بھی توبہ کر لیں۔ مولانا بشیر احمد نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا کہ ہمارے مذہب میں حافظ ہو یا عالم ہو یا پھر امام 10,000 کی نوکری کرتا ہے اور خودداری سے زندگی گزارتا ہے اور مذہب و ملت کی خدمت کرتا ہے، مگر کسی سیاسی آقا کی چوکھٹ پر حاضری نہیں دیتا، لہٰذا ان کی تکذیب ناقابل برداشت ہے۔ مولانا نے سختی کے ساتھ انتباہ کہ اگر محمد جابر احمد اپنے تمام الفاظ سے دستبردار ہوتے ہوئے ملت اسلامیہ بالخصوص علماء کرام سے معافی نہیں مانگیں گے تو پھر ان کے خلاف اتنی بڑی مہم چلائی جائے گی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، لہذا وہ فوری غیر مشروط معافی مانگیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ محترم ناظرین اکرام، جیسے کہ الیکشن میں اور الیکشن کے بعد یہ ماحول نظام آباد کی سرزمین پر بہت تیزی سے گرم ہو رہا ہے کہ جناب جابر صاحب بھینسا چیئرمین نے علماء، ائمہ، حفاظ اکرام کی گستاخی کی ہے۔ یہ مسئلہ بڑا ہی حساس طور پر نظام آباد میں گردش کر رہا ہے کہ جناب جابر چیئرمین بھینسا کا نظام آباد آنا اور آ کر علماء پہ ٹپڑیاں کرنا، علماء کی گستاخی کرنا، علماء کو برا بھلا بولنا محض ایک الیکشن کے لیے، جیسے کہ بات یہ عام آگ کی طرح پھیل رہی ہے کہ جناب جابر بھینسا چیئرمین نے علماء کو، وہ علماء جو حالات کے پیش نظر، وہ علماء جو بڑے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قوم کے فائدے کے لیے انہوں نے اپنی تائید کا اظہار کیا ہے، جس پارٹی سے بھی ان پر انہوں نے اپنا غصہ ظاہر کرتے ہوئے بھینسے سے 50 سال سے 60 کلومیٹر دوری سے آ کر علماء کو یہ کہنا کہ علماء کی تائید کو ہم جوتی کے نکیل پہ رکھتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں گستاخی ہے۔ جابر صاحب سنیے، آپ اپنے خاندان کا ظاہر کر رہے ہیں کہ علماء، اور ہم اپنے خاندان کو ظاہر کرتے ہیں، ہماری نظریات کو۔ آپ کے نظریات یہ ہیں کہ علماء کی تائید کو، علماء کو ہم جوتی کے تلووں تلے رکھتے ہیں، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے اعتبار سے، اپنے خاندان اہل و عیال کے اعتبار سے جوتیوں پہ رکھنا ان کی تائیدوں کو یا ان کے احکام کو، یہ آپ کا معاملہ ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم ہمارے اچھے خاندان سے بلیو کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت، مشائخین، مدبرین، یہ جو ان کی جوتیاں ہم اپنے سر پہ رکھتے ہیں، یہ ہمارا ادب ہے، ہمارے خاندان کا ادب ہے اور ہمارے مسلک کا ادب ہے۔
ہم علماء کی جوتیوں کو اپنے سروں پہ رکھتے ہیں اور آپ علماء کو جوتوں تلے رکھنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ نہایت ہی غلیظ بات ہے اور گندی بات ہے۔ لہذا اس بات کو لے کر ہم بڑی ہی مذمت کرتے ہیں آپ کی۔ آپ پہلے آپ کو کیا ضرورت ہے نظام آباد میں آ کر کے اس طرح کا بیان دینا؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا کسی قوم کا ٹھیکہ لے کے رکھے ہیں؟ مسلمانوں کا ٹھیکہ لے کے رکھے ہیں؟ یا علماء کا ٹھیکہ لے کے رکھے ہیں؟ جب ایک ہندوستان آزاد ملک ہے، آزاد ملک میں ہر مسلمان کا یا غیر مسلم کا ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے کہ اس کو اپنا ووٹ کا استعمال کرے، جس پارٹی سے بھی بلیو کرے یا جس پارٹی کی چاہے تائید کرے، اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ ہر آدمی، ہر عالم، ہر فاضل، ہر جاہل، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر استعمال کرتا ہے۔ لیکن آپ کسی پارٹی کی تائید کر رہے ہیں، BRS کی، تو علماء کو کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سے، آپ کیجئے، آپ کو بھی حق ہے، آپ کو کرنا چاہیے تو کریے۔ علماء نے جہاں قوم کا بھلا دیکھا، اچھائی دیکھی، قوم کا فائدہ دیکھا، تو علماء نے، کچھ علماء نے تائید کی ہے۔ ان کی تائید کو آپ جوتیوں پہ رکھنا یہ نہایت ہی گندی بات ہے۔ لہذا آپ اتنی دور سے، ارے نظام آباد ایسی سرزمین ہے، یہاں پر آپ کی کیا ضرورت ہے؟ نظام آباد میں بڑے سے بڑے قائد ہے، مدبر ہے، پروفیسر ہے، لیکچرار ہیں۔ نظام آباد کی سرزمین کی گود میں بڑے سے بڑے علماء، حفاظ، ائمہ، بڑے سے بڑے مدبر، محقق، مفسر لوگ ہیں یہاں پر۔ آپ کو اگر سیاست کرنا ہے تو اپنی سیاست کیجئے، علماء پہ ٹپڑی کر کر، علماء کو بدزبانی کر کر جو آپ نے گندا ماحول پیدا کیا ہے، یہ نہایت ہی مذموم بات ہے۔ آپ سے ہمیں کہتے ہیں علماء کو آپ نے دشنام دیا، گالی دیا، انہیں برا بھلا کہا، یہ نہایت ہی بری بات ہے۔ آپ اپنے اپنے باتوں کو واپس لیجئے اور معذرت خواہی کریے، اور اگر معذرت خواہی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے خلاف پرزور احتجاج کیا جائے گا اور آپ کے خلاف بائیکاٹ کیا جائے گا، کیونکہ آپ ہمارا ایک عالم، ہمارا ایک حافظ، ایک ہمارا امام اتنا خوددار ہے کہ 10 سے 12 ہزار کی نوکری کرتا ہے، کسی لیڈر کے دروازے پہ نہیں جاتا، کسی مطلب کہ پارٹی کے دروازے پہ نہیں جاتا، کسی سے بھیک نہیں مانگتا، اور عالم اور حافظ یا امام جو بھی ہوتا ہے اپنی زندگی خودداری گزارتا ہے، کبھی وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، کبھی وہ غلط مطلب کہ میسج نہیں دیتا، وہ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ آپ اماموں پہ ٹپڑی کر رہے ہیں کہ اماموں، آپ جب پیدا ہوئے تھے تو تمہارے کان میں امام ہی اذان دیا ہوگا جابر صاحب، آپ جب نکاح پڑھنے گئے تو امام ہی آپ کے مطلب کہ آ کر کے نکاح پڑھایا ہوگا، اور آپ مرو گے بھی نہ تو جنازہ بھی امام ہی پڑھائے گا۔ آپ امام کے خلاف اس طرح بولتے ہیں کہ اماموں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اپنے الفاظ واپس لینا ہوگا۔ اور رہی بات یہ کہ آپ باتوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں، میں سب اماموں کو نہیں بولا، سب باتوں کو نہیں، ان کو نہیں بولا، ان کو نہیں بولا، نہیں۔ جب آپ نے اماموں کی بات کی تو امام ہیں، عالم ہیں، علماء ہیں، یہ اپنا فیصلہ اپنے لیتے ہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں رہتے ہیں۔ تو لہذا آپ سے ہم پہلے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے جملوں کو واپس لیجئے، عوام میں آئیے، عوام میں آ کر اور مطلب اپنی معذرت خواہی کیجئے۔ اور رہی بات تم کہتے ہو علماء بکتے ہیں، ارے قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ڈرتے ہیں، علماء حفاظ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے۔ آپ علماء ایسے نہیں ہوتے کہ آپ کی طرح چھوٹی موٹی سیاست، آپ کیا سیاست کرتے ہیں عابد صاحب؟ آپ بہت بڑے سیاستدان سمجھ رہے، بھینسے کی سرزمین پر نام جیسا بھینسا ہے، صفت بھی آپ کی ویسی لگ رہی ہے، کیونکہ جو آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں، لوگوں کو بڑا بھلا بول رہے ہیں نا، آپ جیسا نام بھینسا، صفت بھی آپ ہی کی ویسی بھینسا لگ رہی ہے۔ تو لہذا آپ اپنے زبان پہ کنٹرول کیجئے، زبان آپ ہی کے منہ میں نہیں ہے، زبان علماء کی حسب ہے، لیکن علماء ایسے شبدوں کا استعمال نہیں کرتے جیسے آپ نے شبدوں کا استعمال کر کر مسلمانوں کو اور عوام کو، نوجوانان نظام آباد کو، علماء حفاظ کو آپ نے ٹھیس پہنچایا ہے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، ایسی زبانوں کا استعمال مت کیجیے۔ اور رہی بات آپ سیاست کر رہے ہیں، سیاست کیجیے، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں علماء کو سیاست نہیں کرنا ہے، علماء کو مطلب مسجد میں رہنا، بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، تو مطلب سیاست آپ ہی کریں گے۔
حافظ میسر اور شیخ امجد نے محمد جابر احمد کے وضاحتی بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محمد جابر احمد اپنے موقف سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اپنی وضاحت میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب علماء کو نہیں بلکہ ان علماء کو کہا جنہوں نے پیسے لے کر سیاسی پارٹی کے لیے کام کیا ہے۔ نوجوانوں نے سوال کیا کہ محمد جابر احمد آپ کون ہوتے ہیں اور آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ علماء کا حساب کتاب کریں؟ کیا آپ نے پوری ملت اسلامیہ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور آپ کو ان انتخابات سے اور اس میں کسی پارٹی کی جیت یا ہار سے اتنی دلچسپی کیوں ہے کہ آپ شکست کو برداشت قطعی نہیں کر پا رہے ہیں اور گالی گلوچ پر اتر آئے ہیں؟ ان قائدین نے کہا کہ ہم کو محمد جابر احمد سے کوئی شخصی بغض و عناد نہیں، بلکہ ہم ان کا احترام کرتے تھے، لیکن انہوں نے جو علماء کے خلاف فحش کلامی کی اس کو نہ تو ہم اور نہ ہی کوئی دوسرا مسلمان برداشت کر سکتا ہے، لہذا جابر احمد فوری معافی مانگے۔ ان قائدین نے کہا کہ اپنی غلطیوں پر مجلس یا اس کی قیادت کو آڑ بنانے کی محمد جابر احمد کی کوشش ناقابل فہم ہے۔ مسلمان مجلس یا مجلس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف نہیں بلکہ آپ کے خلاف برہمی کا شکار ہے، کیونکہ صرف آپ نے ہی علماء کی توہین کی ہے، لہذا آپ معافی مانگے اور مجلس کی قیادت آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی تو پھر مسلمان آگے چل کر فیصلہ کریں گے کہ اب مجلس کے تعلق سے کیا رویہ اختیار کیا جائے۔ السلام علیکم بھائی جابر صاحب کو ہماری مانگ ایک ہی ہے کہ آپ مفتی عالم فاضلوں سے معافی مانگو بولتے بول رہے، آپ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹوں کا راستہ استعمال کر رہے۔ ابھی آپ پھر جو ہے کل تک مفتی عالموں کو اماں بہن کے گالیاں دیے، پھر آج بول رہے مفتیاں ہمارے پاس سے پیسے لے کے گئے بول رہے۔ دیکھو میرے بھائی، میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کو ایک بات بول رہا ہوں، مفتیوں کو، عالموں کو، اماموں کو یہ باتیں نہیں بولا جاتا دین میں۔ آپ ہمارے سے عمر میں بڑے ہیں، آپ سیاستدان ہیں، ہم پولیٹیکل آدمی نہیں ہیں، ہم عام آدمی ہیں، ہم مسلمان باحیثیت مسلمان آپ کو بول رہے ہیں کہ یہ باتوں کو آپ سے مت کرو، آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرو، تسلیم کر کے بولو مجھ سے غلطی ہو گئی بول کے۔ آپ اپنے ساتھ ساتھ جماعت کو جوڑ رہے، آپ جماعت کو مت جوڑیے، آپ کا پرسنل معاملہ چل رہا، کیا آپ کو جماعت کے لوگ سکھا کے بھیجے تھے ایسا بولو بول کے؟ آپ جماعت کا نام مت لیجئے، اور کون سے عالم، کون سے مفتی، کون کیا کر رہا اس سے اپنے کو کیا مطلب ہے؟ آپ بول رہے میرے پاس پروف ہے، اگر واقعی پروف ہے تو آپ پروف کر کے بتائیے۔ آپ میں کوئی ایک بات کا جواب دیجئے، آپ بھینسے سے نظام بنانے کے واسطے کئی کے واسطے آئے؟ آپ کا کیا مقصد تھا؟ کیا فری میں آئے آپ کو کوئی بلائے؟ آپ کی کہاں میٹنگ ہوئی؟ آپ کس کو کہاں کیا دلائے؟ وہ آپ کا کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ ارے بھائی، ہماری لڑائی سیاسی نہیں ہے، ہم سیاسی لڑائی نہیں لڑ رہے، اللہ کی قسم ہم کو کوئی شکارہ نہیں، ہم کسی کے شکارے میں آ رہے نہیں، بس ہمارا دل جل رہا کہ ہمارے عالمہ مفتیاں ہم کو جو دین کے راستے میں چلنا سکھا رہے، ہم کو جو اچھا جینا سکھا رہے، تم ان کو جوتی میں رکھتے بول رہے، تو ہم نعوذ باللہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے۔ جابر بھائی، ہم آج بھی عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کر رہے، آپ یہ مت بولیے وہ عالم وہاں سے پیسے لے گیا، یہ مفتی وہاں سے پیسے لے کے گیا۔ ہم کو سیاسی جماعتوں سے مطلب نہیں ہے، ہم کو مطلب یہ ہے آپ سیاست میں مفتیوں کو، عالموں کو، علماؤں کو کیوں لائے؟ ہم یہی بولنا چاہ رہے ہیں، آپ کے بھیجے میں بات نہیں بیٹھ رہی، آپ الٹا جو ہے پھر تہمت لگا رہے کہ میرے پاس پروف ہے، آپ ویڈیو ڈالے تو ہم خوش ہو گئے، معافی نامہ ڈالے ہوں گے سمجھے، آپ پھر الٹا ان کو بول رہے کہ بھائی میرے پاس وہ نشانی ہے، میرے پاس وہ ہے، میں پروف کرتا ہوں کہ ان کو عالمہ۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ایسا مت بولو بھائی پلیز، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ اگر حقیقت اپنے میں آپ ایک آدھا گھنٹہ سوچ کے دیکھ کے معافی نامہ بھیجو بھائی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور وارثین کے لیے انبیاء علیہ والسلام نے خزانے نہیں چھوڑ کر گئے، یا پھر بڑی دولت چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ علم چھوڑ کر گئے، قرآن اور سنت کا علم چھوڑ کر گئے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے قرآن اور سنت چھوڑا ہے،
तो मेरे मोहतरम जाबिर साहब से मैं अदबन गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो उलमा के लिए जो तरफ़ुज़ अदा करे वो बड़े इंतहाई शर्मिंदगी के हैं, और उलमा के ताल्लुक से जो बद कलामी की गई वो इंतहाई शर्मनाक है। बेशक सवाल। तो इसके लिए हमारे को जब हमारे नौजवान हमारे अमजद भाई जब हम कहे जाबिर साहब से सवाल कर रहे बार बार, तो वो ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे उलमा का कि जिसकी हद नहीं। तो मैं जाबिर साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कहे वो असदुद्दीन अवैसी या फिर अकबरुद्दीन अवैसी से हम कहे ना जोड़े, ना यमायम पार्टी से इसको जोड़े, बल्कि खुद जो आप गलती करे, जो उलमा को जो अल्फाज इस्तेमाल करे, वो अल्फाज के लिए अवाम की अदालत में आकर फौरन अपन कहे माफी तलब करे। और इसलिए कि उलमा सारे के सारे अंबिया के वारिसीन हैं, और वारिसीन की तौहीद अंबिया की तौहीन है। और ये कौम जिस तरह अंबिया की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करती, इसी तरह उलमा की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेंगी। और आपसे अदबन गुजारिश ये है जाबिर साहब कि आप अपन कहे फौरन अपन कहे जहां तक भी हो सके लाइव आइए, आकर सारी कौम से माफी तलब कीजिए। और जो आप अल्फाज बोल रहे कि मेरे पास मैं उस वो उलमा को बोला, ये उलमा को नहीं बोला,